أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 106، 7، 8 اور 9 ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اس وجہ سے کہ انہیں کہا جائے گا کہ تم نے کفر کیا تھا ایمان کے بعد، اب چکھو عذاب کو جو کہ تم نے کفر کیا تھا اس کی وجہ سے۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کسی پر بھی جہانوں میں کسی پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی اس کے مالک ہیں، اور سب چیزوں نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان آیت کی تشریح مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ گزشتہ آیت میں بتلا دیا کہ بھئی خیر کی دعوت دے دو اور آپس میں تفرقہ اختلافات مت کرو، اور آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں قیامت کے دن کے کچھ احوال بتلائے جا رہے ہیں کہ قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فرمایا جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے تو اس سے کون مراد ہیں، اور جن کے سفید ہوں گے اس سے کون مراد ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں اس سے مراد جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل ایمان ہیں۔ اہل ایمان کے چہرے سفید ہوں گے قیامت کے دن، اور جو اہل کفر ہیں یعنی جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بعض نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب یہودی ہیں، عیسائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یعنی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور نبی بننے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملنے سے پہلے تک تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے، اور لوگوں کو بھی بتلاتے تھے کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، اور خود بھی جو ہے اس کے عقیدہ بھی رکھتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے اس کفر اور شرک پر ڈٹے رہے۔ تو یہاں اس اہل کتاب لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، اور جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ان کے چہرے سفید ہوں گے قیامت کے دن۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں سفید چہروں سے مراد اہل سنت کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، اپنی طرف سے دین میں کچھ اضافہ نہیں کیا، اپنی طرف سے کچھ چیزیں بڑھا نہیں دی، بلکہ جو قرآن و سنت میں تھا وہی اسی پر عمل کیا اور اسی کی روشنی میں اس پر عمل کیا، اپنی طرف سے کچھ چیزیں بڑھائی چڑھائی نہیں، تو یہ اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے۔ اور چہرے کن کے سیاہ ہوں گے؟ فرمایا اہل بدعت لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، جو دین میں اپنی طرف سے باتیں بڑھا دیتے ہیں، اپنی طرف سے چیزیں بڑھا دیتے ہیں، اور اس کو بھی دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں، اور اس کی ترویج بھی کرتے ہیں، اشاعت بھی کرتے ہیں، دوسروں کو ترغیب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جو بھی ہم مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جو کام کریں تو کم از کم اس کا ثبوت قرآن پاک میں ہونا چاہیے، حدیث شریف میں ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے عمل ہونا چاہیے، اس پر تابعین کا عمل ہونا چاہیے، تبع تابعین کا عمل ہونا چاہیے۔ جب ان کے زمانے میں کوئی چیز نہیں تھی دین کے متعلق
اگر آج ہم اس کو نکال رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں یہ بدعت ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ ہماری خواہشات کا حصہ ہے، ہماری چاہتوں اور نفسانی خواہشات کا وہ ہے، باقی یہ جو ہے دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو اہل بدعت ہوں گے جو دین میں اپنی طرف سے چیزیں ایجادات کرتے ہیں، تو ایک قول یہ بھی ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں اس سے مراد جو ہے وہ اہل بدعت ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بہرحال جتنے بھی اقوال مفسرین کرام نے لکھے ہیں اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، سب کا معنی ایک ہی ہے، سب کا معنی ایک ہی ہے، یہ مراد بھی ہو سکتے ہیں، یہ مراد بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں پر جیسے آ گیا یوم تبیض وجوہ، یہاں سفید چہرے کس کے ہوں گے، سیاہ کس کے ہوں گے؟ تو یہاں مفسرین کرام نے جو اپنے معنی بتلائے ہیں، یعنی جو بھی احادیث کی روشنی میں قرآن پاک کی دوسرے آیتوں میں بھی جہاں پر بھی ذکر آیا ہے نا، جہاں پر وجوہ ان کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، تو وہاں پر انہی کفار و مومنین کا ذکر ہے، ضاحکۃ مستبشرہ، اور سورۃ عبس میں بھی آیا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ کا ذکر آیا ہے، اور دوسری اور جگہوں میں بھی جہاں پر آیا ہے، تو وہاں پر اس سے مراد مومنین و منافقین کی جو ہے کافروں کا جو ہے ذکر ہے کہ ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ تو لہذا ان آیت کی روشنی میں اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ بھی یہی ہوگا جو کہ میں نے بتلا دیا، یہ مفسرین کرام کے سارے اس بارے میں اقوال ہیں۔ اب آگے فرمایا کہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے تو یہ کفر کی وجہ سے ہوگا، اور انہیں کہا بھی جائے گا جو تم دنیا میں کفر کرتے تھے نا اس کی وجہ سے اب تمہارے چہرے سیاہ ہیں، اور مومنین کے چہرے سفید ہوں گے ایمان والوں کے۔ تو ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی ایمان کو برقرار فرما۔ تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ بس اوقات انسان جو ہے دنیا کی کچھ چیزیں انسان کے پاس نہیں ہوتی ہیں، مال و دولت نہیں ہوتا ہے یا کوئی اور چیزوں کی کمی ہوتی ہے، تو انسان بڑا ناشکرہ سا بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت کرنے لگتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس فلانا نہیں ہے۔ تو حالانکہ اسی کی شکایت نہیں کرنا چاہیے، انسان کے پاس جو ایمان کی دولت ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ انسان کے پاس کروڑوں روپے ہوں، خربوں روپے ہوں، دنیا جہاں کی آسائشیں ہوں، لیکن ایمان نہ ہو تو آسائشوں کا کیا فائدہ، کسی کام کے نہیں ہے وہ۔ ایمان ہے تو یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ قسمت کی چیزیں، بعضوں کو مل جاتی ہیں بعضوں کو نہیں ملتی ہیں، جو مل جائے شکر ادا کرو، نہیں ملے تو اللہ سے مانگو، ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ بہرحال پھر آگے فرمایا تیسری آیت میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو کہ ہم بتلاتے ہیں، یعنی چہرے کو سفید ہونا، چہروں کا سیاہ ہونا، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، یہ جو آپ پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور اس سے ہمیں ہدایت لینا چاہیے۔ آخر میں فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر، جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خواہش نہیں ہے کہ میں اپنی امت پر، مخلوق پر ظلم کروں یا ان کو سزا دے دوں، ان کو عذاب دے دوں۔ اللہ تعالیٰ کی خواہش یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش نہیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرے بندے سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائیں، اور اسی لیے تو انسان کو موقع دیتے ہیں، انسان کو موقع دیا جاتا ہے کہ بھئی شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ ہدایت پا لے، ابھی توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں اور انتہائی شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ جیسے آدمی کو بھوکا ہوتا ہے اور اسے کھانے کی تلاش ہوتی ہے، اسے پینے کی تلاش ہوتی ہے، کوئی چیز کی تلاش ہوتی ہے، کس شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے کھانے کا، تو کس شدت سے جب پیاس لگتی ہے تو پانی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے کسی پر ظلم کرنے کا، عذاب کسی کو دینے کا، لیکن لوگ خود ہی جو ہے کفر کی طرف جاتے ہیں تو اس کے مستحق ہوں گے عذاب کے۔ آخری آیت میں فرمایا جو کچھ بھی آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، سب کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، سب چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ عارضی طور پر انسان کو جو ہے تصرف دیا گیا ہے، لیکن حقیقی طور پر پھر بھی تصرف نہیں۔ آخر میں فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی، جتنی بھی چیزیں سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن انہیں آنا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ رہ گیا تھا کہ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ جو سفید چہرے والے ہوں گے یہ اللہ کے رحمت میں ہوں گے۔ یہاں رحمت سے مراد جنت ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، سفید چہروں والے جنت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو رحمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی
جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے مراد، رحمت سے مراد جو ہے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اس میں رہیں گے۔ اور رحمت اس لیے فرمایا کہ انسان جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ کوئی اپنے عبادت کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ بس میں عبادت کر رہا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، میں ذکر و اذکار کر رہا ہوں، میں نیک اعمال بھی کر رہا ہوں، برے اعمال سے بچ رہا ہوں، تو میرے لیے جنت ضروری ہو گئی، اب میرے اوپر جنت میں ان اعمال کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ بولا نہیں، ان اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت سے آدمی جائے گا جنت میں۔ ان اعمال کی توفیق دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انسان کے اپنے بس میں نہیں، انسان کے اپنے بس میں ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ مسجد میں موجود ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا باہر نکلتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں، بس اوقات بہت سارے آتے ہیں، اذان بھی ہو چکی ہے، نماز کا ٹائم میں آیا باتھ روم میں اور وہ کیا اور اس کے بعد چلا گیا۔ توفیق ہی نہیں ہے اس کو توفیق ہی نہیں ہے۔ اب یہ توفیق کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ بھئی ہم آئے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسرے جو ہے نا آدمی آیا اور پانی پیا، وضو کیا، منہ ہاتھ دھویا اور چلا گیا، نماز نہیں پڑھی اس نے۔ تو یہ اس پر ہمیں بس اوقات شیطان انسان کی دل میں غرور پیدا کر دیتا ہے اور دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو دوسرے آدمی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کی اس عمل کو برا سمجھنا چاہیے۔ اس کا یہ جو عمل ہے وہ برا ہے، باقی اسے برا نہ سمجھے، اسے برا نہ سمجھے۔ اور جو ہم آئے ہیں یہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی عطاءت کی توفیق ہوئی تو ہم نے عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی ہم نہیں آتے، ہم نہیں بیٹھتے، ہم چلے جاتے۔ جیسے بہت سارے لوگ چلے گئے، ہم بھی چلے گئے۔ اب درس قرآن ہے، کتنے لوگ تھے؟ بہت سارے چلے گئے، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، تو یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ ہو سکتا ہے اگر ہمیں توفیق نہ ہوتی، اچانک کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی، کوئی بیماری ہو جاتی، یا ویسے ہی دل نہیں کرتا، ہم اٹھ کے چلے جاتے اپنے کام کاج کی طرف باہر نکل جاتے، تو یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو لہذا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہماری ان عبادات کو، ان نماز و روزے کو، اس تلاوت کو، اس درس میں بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی و آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی و آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے عبادات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی بیشی کو معاف فرما، کمی بیشی کو معاف فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہمیں اٹھا جن کے چہرے سفید ہیں، جن کے چہرے سفید ہوں گے، ان جماعت میں یا اللہ ان لوگوں میں ہمیں اٹھا۔ یا اللہ ان لوگوں سے ہمیں بچا، یا اللہ جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما، موت تک ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مرتے وقت تک دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نسلوں میں بھی یا اللہ ایمان کو قائم و دائم فرما۔ اللہ ہماری نسلوں سے بدعت کو، اسی طریقے سے کفر و شرک کو ہمارے نسلوں سے دور فرما۔ یا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ایمان والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔